بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل پر آج سے ہم حدیث سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مستند ذرائع سے مختصر اور آسان تشریح کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا سودا سستا نہیں، بہت مہنگا اور بہت قیمتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا وہ سودا جنت ہے۔ تشریح یہ ہے کہ عرب کا عام دستور تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصے میں چلتے تھے، اور اس وجہ سے قزاقوں اور رہزنوں کے حملے بھی عموماً اسی وقت ہوتے تھے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر یا جس قافلے کو رہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا، وہ بجائے آخر رات کے شروع رات میں چل دیتا، اور اس تدبیر سے باحفاظت و عافیت اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے سمجھایا کہ جس طرح راہزنوں کے حملے سے ڈرنے والے مسافر اپنے آرام اور اپنی نیند کو قربان کر کے چل دیتے ہیں، اسی طرح انجام کا فکر رکھنے والے اور دوزخ سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہیے کہ اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے اپنی راحتوں، لذتوں اور خواہشوں کو قربان کرے اور منزل مقصود کی طرف تیز گامی سے چلے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ کوئی سستی اور کم قیمت چیز نہیں ہے کہ یوں ہی مفت دے دی جائے، بلکہ وہ نہایت گران قدر اور بیش قیمت چیز ہے جو جان و مال اور خواہشات نفس کی قربانی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ چیز جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض میں خرید لیے ہیں۔ وہ اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو جنت کے مستحق ہوں گے۔ گویا جنت وہ سودا ہے جس کی قیمت بندوں کا جان و مال ہے۔ موت اور آخرت کی تیاری کرنے والے ہی ہوشیار اور دور اندیش ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، بتلائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں وہی دانشمند اور ہوشیار ہیں۔ انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی۔ تشریح یہ ہے کہ جب یہ حقیقت ہے کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے جس کے لیے کبھی فنا نہیں، تو اس میں کیا شبہ کہ دانشمند اور دور اندیش اللہ کے وہی بندے ہیں جو ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھ کر اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ بڑے ناعاقبت اندیش اور احمق ہیں جنہیں اپنے مرنے کا تو پورا یقین ہے، لیکن وہ اس سے اور اس کی تیاریوں سے غافل ہو کر دنیا کی لذتوں میں مصروف اور منہمک رہتے ہیں۔ شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار اور توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے عمل کرے، اور نادان اور ناتواں وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفس کا تابع کر دے اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ تشریح یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو چالاک اور ہوشیار اور کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں چست اور چالاک ہو، خوب دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹتا ہو اور جو کرنا چاہے کر سکتا ہو، اور بے وقوف اور ناتوا وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں تیز اور چالاک نہ ہو، اور اہل دنیا جو اس دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں ان کو ایسا ہی سمجھنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ چونکہ اصل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی انہی کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزار دیں۔ اس لیے در حقیقت دانشمند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کر اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا رکھا ہے، اور اس کے برعکس جن احمقوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کا بندہ بنا لیا ہے اور وہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے احکام و اوامر کی پابندی کے بجائے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ سے اچھے انجام کی امیدیں باندھتے ہیں۔ وہ یقیناً بڑے نادان اور ہمیشہ ناکام رہنے والے ہیں، چاہے دنیا کمانے میں وہ کتنے ہی چست اور چالاک اور پھرتیلے نظر آتے ہوں،
لیکن فی الحقیقت وہ بڑے ناعاقبت اندیش، کم عقل اور ناکام و نامراد ہیں کہ جو حقیقی اور واقعی زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری سے غافل ہیں اور نفس پرستی کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے خدا پرستی والے انجام کی امید رکھتے ہیں۔ نادان اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص آگاہی دی گئی ہے جو اپنی عملی زندگی میں اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے پرواہ اور بے فکر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے امیدیں رکھتے ہیں، اور جب اللہ کا کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس حدیث نے بتایا کہ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں اور ان کا انجام نامرادی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ رجا یعنی اللہ سے رحمت اور کرم کی امید وہی محبوب ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور جو امید بے عملی، بد عملی اور آخرت کی طرف سے بے فکری کے ساتھ ہو وہ رجائے محمود نہیں بلکہ نفس اور شیطان کا فریب ہے۔